إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر 77 اور 78 آیت نمبر ہے 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مثابۃً لوٹنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا تو تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، وَأَعْهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرا کہ یہ تم دونوں پاک کرو، صاف کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ یہاں پہ کعبۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اصل میں جو اہل کتاب تھے نا، یہودی، وہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے تھے۔ یہودی شروع سے ہی کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے، حالانکہ اہل کتاب ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، اور حج نہیں کرتے تھے، حالانکہ حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو، یہودیوں کو یہاں پہ مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے ہو، جبکہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا بیت اللہ بنانے کا، تو بیت اللہ ہمارے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور تم اس کا حج نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، جاہل عربوں کا ایک طریقہ ہے، ہم حج نہیں کرتے۔ تو بہرحال نہ یہودی حج کرتے ہیں، نہ عیسائی اس دور میں بھی نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو کافروں پہ ویسے پابندی ہے، اس دور میں بھی یہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے تھے۔ تو کعبۃ اللہ کا حج مشرکین مکہ ہی کرتے تھے، یا اور لوگ آ کر کرتے تھے، یہ کعبۃ اللہ کا حج نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ہم نے بنایا یعنی ہم نے حکم دیا ہے، ہمارے حکم پر بیت اللہ کو بنایا گیا ہے، مثابۃً، مثابہ اصل میں کہتے ہیں مرکز کو، لوٹنے کی جگہ، جہاں بندہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ تو کعبۃ اللہ کا یہ اعزاز ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ چلا جائے اس کا دوبارہ جانے کو دل کرتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا ہوا اس کا بھی دل کرتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کعبۃ اللہ سے انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ آدمی جتنی دفعہ مرضی چلا جائے نا، پھر دل کرے گا میں جاؤں۔ جو ایک مرتبہ جائے گا، جو ایک مرتبہ دیکھ لے گا، اس کا اور زیادہ دل کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے میوزیم ہیں، بڑے بڑے پارک ہیں، بڑی بڑی سیر گاہیں ہیں، آدمی 2 دفعہ دیکھ لے، 3 دفعہ دیکھ لے، 4 دفعہ، دل اکتا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اس سے اچھی کوئی اور جگہ ہے تو وہاں چلتے ہیں، بار بار بندہ نہیں جاتا۔ دنیا کی واحد جگہ ہے کعبۃ اللہ، جس سے انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ انسان 20 دفعہ بھی چلا جائے نا، پھر دل کرتا ہے میں دوبارہ چلا جاؤں۔ تو یہ ہے مثابہ،
لوٹنے کی جگہ، بار بار بندہ لوٹتا ہے، بار بار۔ اب دیکھو نا، وہ تو کعبۃ اللہ دیکھنے کی بات ہے، ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے، کبھی دل میں یہ خیال آیا ہو کہ آج ہم ادھر کو منہ کر لیں؟ دل اکتا گیا ہے ادھر منہ کر کر کے، آج کسی اور طرف منہ کر لیں؟ نہیں اکتاتا۔ ہم ہر روز 5 نمازیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارا دل نہیں اکتایا۔ یہ ہے مثابۃ للناس کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیے۔ کعبۃ اللہ سے کسی کا دل اکتائے گا نہیں۔ تو مثابۃ للناس یہ لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیت اللہ کی 2 فضیلتیں ہیں، ایک مثابۃ للناس لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، اور دوسرا امن ہے۔ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا۔ یہ اس قدر امن والا علاقہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنے دشمن کو یہاں پہ دیکھ لیتا، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے قاتل کو کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھ لیتا تھا، اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یعنی کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دشمن بھی محفوظ ہیں، کسی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے نا تو وہ بھی وہاں پہ محفوظ ہے۔ لوگ، یہ دورہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، لوگ دورہ جاہلیت میں بھی اپنے دشمن کو وہاں پہ کچھ نہیں کہتے تھے، اور اسلام نے بھی اس چیز کو برقرار رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں اگر تمہارے سامنے تمہارا دشمن بھی ہو نا، جس کے ساتھ تمہارا جھگڑا چل رہا تھا، دشمن سے مراد کافر نہیں، کافر تو ویسے وہاں پہ نہیں جا سکتے، جس کے ساتھ تمہارا جھگڑا چل رہا ہے تو کعبۃ اللہ کے سامنے آ جائے نا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اسلام نے اس چیز کو ملوز خاطر رکھا ہے۔ تو کعبۃ اللہ کیا ہے؟ امن کی جگہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے ہجرت کر کے جانے لگے، فرمایا اے کعبہ تو بڑا پاکیزہ ہے، تیرے ساتھ دل لگا ہوا ہے، لیکن یہ کیا کرے، میری قوم والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ کا دل کعبۃ اللہ کی طرف تھا، اس لیے تو کعبۃ اللہ کو آپ نے قبلہ بنوا لیا۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ امن والی جگہ ہے، یہاں پہ کسی انسان کا قتل نہیں ہوتا، یہاں پہ کسی جانور کو قتل نہیں کیا جاتا، یہاں پہ حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا جن کو آدمی مچھر وغیرہ چلتے چلتے مار دیتا ہے، تو ان کو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، ان کو بھی ہم نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ ہم درخت نہیں کاٹ سکتے۔ کعبۃ اللہ اس قدر امن والی جگہ ہے، یہاں پہ درخت نہیں کاٹا جا سکتا، کوئی پودا نہیں کاٹا جا سکتا، کسی کو بھی یہاں پہ قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ امن والی جگہ ہے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ کو اسی وجہ سے یہاں پہ امن حاصل تھا کہ مشرکین مکہ کا پوری دنیا احترام کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اے مشرکین مکہ تم غور نہیں کرتے کہ بیت اللہ کے امن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت بنائی ہے، ورنہ تمہارے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ لوٹ مار ہوتی ہے، لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، آج تک تمہارا کوئی بندہ اٹھاؤ، لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ تو کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا ہے۔ جو بندہ کعبۃ اللہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے انسان کا فقر دور کرتا ہے، غریبی دور کر دیتا ہے۔ حالانکہ جانے سے پیسہ لگتا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہو 3 4 5 لاکھ روپیہ اس کا لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیسے میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن بنایا، حتیٰ کہ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، دجال کے فتنے سے بھی کعبۃ اللہ محفوظ رہے گا، دجال کعبۃ اللہ نہیں جا سکے گا، مکہ شہر میں مدینہ شہر میں دجال نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے بھی کعبۃ اللہ کو محفوظ رکھا ہے، یہ ہے امنا، کعبۃ اللہ امن والی جگہ ہے۔ آگے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، اور یہ جنتی پتھر ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر جنتی ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنت کے یاقوت سے پتھر ہیں، اگر ابن آدم جو انسان ہے ان کے گناہوں کی سیاہی نہ ہوتی، ابن آدم مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کو بوسہ دیا جاتا ہے، اس کے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر ابن آدم کے گناہوں کا بوجھ نہ ہوتا تو ان دونوں پتھروں سے پوری کائنات روشن ہو جاتی۔ یہ اتنے منور پتھر تھے، روشن تھے، لیکن چونکہ ابن آدم کے گناہ یہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، ابن آدم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان کا رنگ جو ہے وہ حجر اسود تو بہت زیادہ سیاہ ہو چکا ہے، تو
جو مقام ابراہیم ہے اس کا بھی اپنا اصل نور اب ختم ہو چکا ہے، جو اس کا نور تھا۔ فرمایا اگر یہ کام نہ ہوتا تو اس کے نور سے بھی پوری جہان روشن ہو جاتا، جس طرح سورج جو ہے وہ پوری دنیا کو، زمین کو روشن کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں پتھر جو ہے وہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے موقع پر گئے تھے نا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ ہم مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھیں۔ طواف کرنے کے بعد جب بندہ طواف کر لیتا ہے نا، تو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو کہا میرا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، جو بھی بندہ طواف کرے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے۔ پہلے لوگ 7 پڑھ لیتے تھے، اب جہاں موقع ملے، پیچھے جتنی جگہ خالی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کھڑا ہو کے موقع ملے آدمی کو 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہیں طواف کے بعد۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو بہرحال تقریباً 18 موقع پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے پر اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ نازل کیا ہے، یہ ان کی ایک شان بھی ہے۔ تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام ابراہیم مصلی یعنی جائے نماز بنا لو، اس کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھو۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ تو اللہ نے کن سے عہد لیا؟ پیغمبروں سے۔ تو صفائی کا کام اللہ نے پیغمبروں سے لیا ہے، اپنے گھر کی صفائی کا کام اللہ نے پیغمبروں سے لیا ہے۔ اس لیے مسجد کی صفائی کرنا یہ فخر کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرنا ہے، تو گھر کی صفائی کرنی ہے۔ تو یہ معمولی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا تھا، اس کا کیا کام تھا؟ اس نے صرف مسجد کی وہ صفائی کرتی تھی، دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، صرف مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قبر پہ جا کے آپ نے جنازہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے۔ اور اس کے الٹ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے، مجھے میری امت کے گناہ دکھائے گئے، اور ان میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ مسجد میں گندگی ڈالنا۔ میری امت کے لوگ جو مسجد میں گندگی ڈالیں گے، یہ گناہ مجھے دکھلایا گیا ہے۔ ایک بندے نے مسجد میں اپنے ناک کا فضلہ گرایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا تھا۔ تو بہرحال مسجد کی صفائی کا حکم انبیاء کو ہوا ہے، اور یہ ہمیں فخری انداز میں یہ مسجد کا کام، مسجد کی صفائی، یہ گاہے بگاہے انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال صفائی کے اندر 2 معنی ہیں، ایک حصی معنی ہوتا ہے حصی طور پر، اور ایک معنوی طور پر۔ حصی تو ہے ہم صفائی کریں، معنوی یہ ہے کہ اس کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ اب کعبۃ اللہ میں شرک نہیں ہوگا۔ تو یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ حکم تھا کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کرنا ہے، اور تم ظالموں نے کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ دیے۔ اور جس کو تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، جس شخصیت کی طرف تم اپنی نسبت جوڑتے ہو، اس کو تو یہ حکم تھا کہ کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کرنا ہے، اور تم نے کعبۃ اللہ میں بت رکھ لیے۔ تو کعبۃ اللہ کو تو پاک کرنا تھا، تو کعبۃ اللہ کو شرک سے بھی پاک کرنا ہے، اور کعبۃ اللہ کو صفائی سے، گندگی سے بھی پاک کرنا ہے، اور وہاں پہ صفائی کرنی ہے۔ انطاہرہ صفائی کرنی ہے، بیت یا میرے گھر کی، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جو بندہ کعبۃ اللہ جائے یہ 4 کام کرے، اللہ نے اس آیت میں 4 کام کرنے کا حکم دیا۔ تو کعبۃ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ 4 کام کرنا۔ جو بندہ یہ 4 کام نہیں کرتا نا، تو کعبۃ اللہ جانے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو پہلا کام کیا؟ للطائفین، طواف کریں۔ ایک حج کے موقع پہ طواف ہوتے ہیں، عمرے کے موقع پر بھی طواف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نفلی طواف بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان کا دل چاہے وہ نفلی طواف کعبۃ اللہ کا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان پہلی دفعہ کعبۃ اللہ جائے، سب سے پہلے اسے طواف کرنا چاہیے، طواف کرنے کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلا کام وہاں پہ طواف کرنا ہے۔ والعاکفین، اور اعتکاف کرنا۔ جو بھی بندہ جائے کعبۃ اللہ کا اعتکاف ضرور کرے۔ لازمی نہیں ہے کہ رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف پورے سال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ پورے 10 دن کا اعتکاف کریں، آپ 1 رات کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 1 رات کا اعتکاف کیا تھا۔ نہیں، آپ مسجد بیت اللہ جائیں، کعبۃ اللہ جائیں، وہاں نیت کر لیں کہ آج فجر کے وقت میں آیا ہوں، میرا یہاں مغرب تک اعتکاف ہے، آپ مغرب تک وہاں پہ بیٹھے رہیں۔
باہر نہ نکلیں تو آپ کا ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس رات کا اعتکاف کر لیں، آپ مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھیں اور نیت کر لیں میرا فجر تک یہاں پہ اعتکاف ہے، تو کعبۃ اللہ جانا ہے تو اعتکاف بھی کرنا ہے۔ تو انسان تھوڑا سا اعتکاف بھی کر سکتا ہے، زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی تھوڑا بھی کر لے تو اعتکاف وہاں پہ ضرور کرے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ والرکوع السجود، اور رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، تو رکوع میں سجدے میں جانا یعنی نماز پڑھنا، تو یہ کام ضرور، رکوع اور سجدہ چلو ایک ہی کام لے لو، نماز پڑھنا، تو یہ کام ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کعبۃ اللہ جاتے ہیں، ایک تو نمائشی عمرے ہوتے ہیں لوگوں کے، بعض لوگوں کے، اور دوسرا ہم نے سیر سپاٹے کی جگہ بنائی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے صرف زیارتیں کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا زیارتیں نہ کرو، بندہ وقت نکال کے زیارتیں بھی کر لیتا ہے، لیکن ہر وقت زیارتوں کو، صبح بھی ہر روز زیارتوں کو جا رہے ہیں، بھی کعبۃ اللہ آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اگر یہاں پہ اعتکاف نہیں کرنا، یہاں کا طواف نہیں کرنا، یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، تو آئے کس لیے ہو؟ زیارتیں کرنے کے لیے آئے ہو، تو پھر ثواب تو نہیں نہ ملے گا۔ تو آدمی کو یہ کام کرنے چاہیے کعبۃ اللہ جا کر، زیارتیں کرے لیکن تھوڑا سا وقت نکال کے کر لی بس، زیادہ اس کام کو، یہ جو حکم ہے نا اس کو وقت دے، وہاں پہ اعتکاف کرے، وہاں پہ طواف کرے، وہاں پہ نماز پڑھے، نوافل پڑھتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو جو بھی کعبۃ اللہ جائے اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کروں، نماز پڑھوں، اعتکاف کروں اور طواف کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔